اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ساتھی تھے؟ دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے، چاہے جس بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ان کے بڑے سے بڑے رشی کو آپ اٹھائیے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، جس قوم میں بھی بھیجے گئے، کسی قوم کے نبی کے ماننے والے، کسی بھی بڑے سے بڑے لوگوں کے ماننے والے، ایسے ایماندار اور ایسے باوقار اور اتنے باشرف انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اتنے وفادار کسی کے ساتھی نہیں تھے۔ دیکھیے آپ، اب یہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں، یہاں سے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے لیے ایک اشارے میں جان دینے کو تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش، سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ واقعہ، نہ سنا ہو تو اپنے کلیجے کو مضبوط کر لیجئے اور غور کریے کیا ایمان کا جذبہ رہا کرتا تھا، کیا طاقت رہا کرتی تھی ان کے اندر ایمان کی۔ حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت سعد، کل جنگ احد ہونی ہے، حضرت سعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین کل جنگ احد ہونی ہے، کل میرا سامنا ایسے کافر سے کروانا، ایسے جفاکش اور بہادر انسان سے کروانا جو تلوار چلانے میں ایکسپیرینس رکھتا ہو، جو لڑنے میں بہادر ہو، جس کو لڑائی کا طریقہ معلوم ہو۔ دیکھ رہے، دعا دیکھیے آپ لوگ، ہم لوگ ہو ہلکا پھلکا آ جائے ایک بار میں سلٹا دے، ہلکا پھلکا۔ یہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ آئے اللہ الہ العالمین میرے مقابلے میں کل ایسا بہادر بھیجنا جسے تلوار چلانا آتا ہو، جو تلوار چلانے میں ماہر ہو، میں بھی اس سے لڑوں، وہ بھی مجھ سے لڑے، میں اس کے اوپر تلوار چلاؤں، وہ میرے اوپر تلوار چلائے، وہ بھی مجھ سے لڑتے لڑتے پسینہ پسینہ ہو جائے، میں بھی اس سے لڑتے لڑتے پسینہ پسینہ ہو جاؤں۔ الہ العالمین یہ جنگ اتنی دیر تک چلے کہ صبح سے شام ہو جائے، اور جب جنگ ختم ہونے کو ہو تو میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے۔ یہ الفاظ سن کر عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین، اے سعد جو تم دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا کری، الہ العالمین کل میرے بھی مقابلے میں ایسا نوجوان بھیجنا جو جفاکش ہو، بہادر ہو، تلوار چلانے میں ماہر ہو، میں اس سے لڑتا رہوں، پسینہ پسینہ ہو جاؤں، صبح سے شام ہو جائے، لیکن جب جنگ ختم ہونے والی ہو الہ العالمین اس کی تلوار میری گردن پر چل جائے، میری گردن میرے تن سے جدا ہو جائے الہ العالمین، پھر وہ میرے سینے پہ بیٹھ جائے، اپنی تلوار سے میرا پیٹ پھاڑ دے، میرے کان کو الگ کر دے، میری ناک کو کاٹ دے۔ الہ العالمین جب میں کل قیامت کے دن تیرے سامنے آؤں گا اور تو کہے گا اے عبداللہ تیری ناک کہاں چلی گئی، تیرا کان کہاں چلا گیا، تیرے جسم سے تیری گردن کہاں چلی گئی، تیرا پیٹ کا پھٹا کیوں ہے، الہ العالمین کل میں تیری بارگاہ میں کہوں گا اے رب العالمین تیری راستے میں میں نے اپنے کان بھی کٹوا دیے، اپنی ناک بھی کٹوا دی، اپنا پیٹ بھی پھڑوا دیا، میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا آمین، آئے عبداللہ جیسا تم کہہ رہے ہو اللہ قبول کرے۔ پھر کل جنگ احد ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، 69 لاشیں ملی، 69 لاشیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 69 لاشیں ہیں، زندوں میں دیکھا عبداللہ نہیں دکھ رہے، لاشوں میں دیکھا، شہیدوں میں دیکھا عبداللہ نہیں دکھ رہے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں جھاڑیوں کے اندر ڈھونڈنے چلا گیا،
हजरत अब्दुल्ला नहीं मिले, मैं पहाड़ी की चोटियों पर गया, हजरत अब्दुल्ला नहीं मिले, मैं छोटी छोटी नहरों के किनारे ढूंढने लगा, लेकिन अब्दुल्ला नहीं मिले। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक लाश मिलती है जिसके जिस्म से उसका सर कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, कान कटा हुआ है, पेट फटा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हैं, अब्दुल्ला का पता लगाओ। हजरत साद देखते हैं, कान भी कटा है, नाक भी कटा है, पेट भी फटा है। हजरत साद समझ गए ये अब्दुल्ला इब्न जहश की बॉडी है। उनकी बॉडी को कंधे पे उठाया, शहीदों में जाकर शामिल कर दिया। 70 लाशें वहीं पर बिछी हुई है। और अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी ये अब्दुल्ला इब्न जहश है। कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा अल्लाह के नबी मुझे इसलिए मालूम है, कल मैंने दुआ करी थी इला आलमीन ऐसा ऐसा मामला हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने आमीन कहा था। हजरत अब्दुल्ला ने भी दुआ करी थी इला आलमीन कल मेरे मुकाबले में कोई बहादुर सिपाही भेजना, मैं उससे लड़ता रहूं, पसीना पसीना हो जाऊं, फिर वो उसकी तलवार मेरे गर्दन पे चल जाए, फिर वो मेरा पेट फाड़े, मेरे नाक को काट दे, मेरे कान को फाड़ दे, मेरे कान अलग कर दे। और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं हाजिर हूंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा, अरे अब्दुल्ला तेरी नाक कहां चली गई, तेरा कान कहां चला गया, तेरी धड़ से तेरी गर्दन क्यों अलग है, तेरा पेट क्यों फटा हुआ है? तो मैं गर्व से कह सकूं इला आलमीन तेरी राह में मैंने कान कटवा दिया, तेरी राह में मैंने नाक कटवा दिया, तेरी राह में मैं शहीद कर दिया गया हूं। हजरत साद कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल कर लिया। मैंने जो दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल कर ली गई, मेरी दुआ कबूल हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने जो दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उसका एक हिस्सा दुनिया के अंदर कबूल कर लिया है और एक हिस्सा कल क़यामत के दिन कबूल करेगा। मेरे भाइयों, वो कौन सा जज्बा था? वो कौन सा जज्बा था? ये ईमानी जज्बा हमारे अंदर कब पैदा होगा? हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि 1.5 घंटा बैठ करके तकरीर सुन सकें। हम खाक कुर्बानी देंगे। मेरे भाइयों, यहाँ सहाबा इकराम जान की कुर्बानी दे रहे हैं, हम दीन इस्लाम के खातिर टाइम की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। देख लीजिए बिहार का माहौल, इतने लोग हैं, जलसे जुलूस का क्या फायदा है? क्या फायदा है? जहां सहाबा इकराम, मेरे भाइयों आइए आगे बढ़ते हैं। हजरत हंजला को देखिए, ईमानी जज्बे के ऊपर जरा गौर करिए। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है। हजरत हंजला की आज शबे उरूसी है, शबे जुफाफ है। हाँ हाँ, जिसको हम अपनी जुबान में गोल्डन नाइट बोलते हैं, सुहागरात बोला करते हैं। आज हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है। इनको थोड़ा किनारे कर दीजिए, नहीं हम भी सो जाएंगे। डब्ल्यू भाई आप किनारे हो जाइए, नहीं मुझे भी नींद आ जाएगी। ड्राइवर के बगल में जो बैठा होता है, मालूम है ना आपको, जहां सोता चट्टा से पड़ता है, तो वो इसलिए कि अगर बगल में बैठने वाला अगर उहाने लगा तो ड्राइवर को भी नींद आने लगेगी, इसीलिए वो गाना सुनता रहता है। मना मत करना, चाहे मौलवी क्यों ना हो, गाना सुनने देना। तो वही हाल होता है, बगल में अगर या तो पब्लिक कम होगी तो मौलवी का खून ठंडा हो जाएगा, बोलने में मजा ही नहीं आता, या अगल बगल वाले सोते हुए दिख जाएंगे तो ये होता है कि यार क्या बोले। तो बात समझ रहे हैं आप लोग। बहरहाल जितने लोग बैठे हुए हैं, नसीहत के लिए अगर एक लोग भी अपने दिमाग में बैठा ले काफी है। आप गौर करिए, पूरा जोश ठंडा हो गया। बहरहाल मैं हजरत हंजला का वाक्य बयान कर रहा था। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, आज शबे उरूसी है, सुहागरात है। हजरत हंजला ने अपने शोहर से, हजरत हंजला ने शादी करी है। नक्कारे जंग बसता है, जंग का ऐलान होता है, कल जंगे ओहद होनी है। हजरत हंजला के कान में आवाज टकराई, फौरन बेड से उठ गए। बीवी ने कहा,
आए मेरे शोहर कहां जा रहे हैं? क्या तुम ने सुना नहीं? नक्कारे जंग बच गया है, जंग का ऐलान हो गया है, अब मेरे लिए इजाजत नहीं है कि मैं यहां पर एक लम्हा भी ठहर सकूं। कहा मैं आपको रोक नहीं रही हूं, आए मेरे शोहर मैं आपको रोक नहीं रही हूं, अभी अभी आपने मेरे साथ मुजामियत करी है, अभी अभी आपने मेरे साथ हम बिस्तरी करी है, आप जाकर के गुस्ल कर लीजिए। तमाचे पड़ रहे होंगे औरतों के, है ऐसा ईमान औरतों के अंदर? आज शबे उरूसी है, सुहागरात है, और क्या कह रही हजरत हंजला की बीवी? आए मेरे शोहर मैं आपको जंग में जाने से नहीं रोक रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं कि आप जाकर के गुस्ल कर लीजिए। हजरत हंजला जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीवी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर के गुस्ल करूं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी नियत जानता है। इतना कहने के बाद बाहर निकले, घोड़े को तैयार किया, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े पे सवार होते हैं। हजरत हंजला की बीवी प्यासी भरी निगाहों से देख रही हैं, आंखों में आंसू हैं और जंग की कामयाबी व कामरानी के लिए दुआ कर रही हैं। और हजरत हंजला जाते जाते क्या अल्फाज कहते हैं, आए मेरी बीवी मैं जंग से वापस आ जाऊं तो ठीक, अगर वापस ना आऊं तो तुम जवान हो, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम जवान हो, तुम अपनी जवानी बर्बाद न करना। जब मेरे शहीद होने की खबर तुम तक पहुंचे तो तुम अपनी इद्दत गुजार लेना और दूसरा निकाह कर लेना। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हजरत हंजला जंगे ओहद में शहीद कर दिए गए। वो 70 लाशें जहां पर बिछी हुई हैं, उन्हीं में हजरत हंजला की लाश है, उसी में हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए हैं। हजरत हंजला को दफनाने का वक्त आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हजरत हंजला को दफन किया जाए। आपकी बीवी आड़े आती है, अल्लाह के नबी मेरे शोहर हंजला को दफन मत कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं रुक जाओ, क्या बात है? आपकी बीवी कहती है आज शबे उरूसी थी, आज गोल्डन नाइट थी, मेरे शोहर ने मेरे साथ मुजामियत करी है, अल्लाह के रसूल इनको गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए हंजला की बीवी क्या तुम्हें मसला नहीं मालूम, शहीद को ना तो कफन पहनाया जाता है ना तो उसको गुस्ल दिया जाता है। हजरत हंजला की बीवी कहती है अल्लाह के रसूल मैं गुस्ले जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो गुस्ले जनाबत की बात कर रही हूँ। आज इनकी नई नई शादी हुई थी, नक्कारे जंग सुना, फौरन जंग के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मेरे साथ हम बिस्तरी करी थी। अल्लाह के रसूल मैं गुस्ले जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, गुस्ले जनाबत की बात कर रही हूँ, हम बिस्तरी करी गई थी। अल्लाह के नबी खामोश रहे, थोड़ी देर खामोश होने के बाद फरमाया आए मेरे सहाबा हंजला को कब्र के अंदर लेटाओ, हंजला को दफन कर दो। आपकी बीवी कहती है अल्लाह के रसूल मेरी रिक्वेस्ट का क्या होगा, मेरी इल्तमास का आपने क्या किया? अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? मेरे साथियों जरा गौर करिए। अल्लाह के नबी ने कहा आए हंजला की बीवी तुम्हारी रिक्वेस्ट का मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को तो अल्लाह ने 7वें आसमान से सुन लिया है और अल्लाह ने एक लश्कर फरिश्तों का जमीन के अंदर भेज दिया है। मेरी बीवी आए हंजला की बीवी आज से तुम्हारा शोहर हंजला नहीं बल्कि आज से दुनिया इसको हंजला के नाम से नहीं गसीलुल मलाइका के नाम से जानेगी, फरिश्तों का गुस्ल दिया हुआ। मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा जज्बा था जो नई नवेली दुल्हन को लोग छोड़कर चले जाया करते थे? वो कौन सा जज्बा था जो औरतें भी कहा करती थी? मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करिए और अंदाजा लगाइए। कुछ वक्त गुजर गया, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हजरत हंजला की बीवी के पास पहुंचे, कहने लगे मैंने सुना है कि तुम्हारे शोहर ने जाते जाते तुम्हें नसीहत करी थी,
میں جنگ سے واپس آ جاؤں تو ٹھیک، اور واپس نہ آؤں تو عزت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر لینا، اپنی جوانی کو برباد مت کرنا۔ اے حنظلہ کی بیوی، تم ابھی جوان ہو، نکاح کر لو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں سنو، کیا الفاظ تھے حضرت حنظلہ کی بیوی کے، کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھے نصیحت تو کری تھی، لیکن کتنا اچھا ہوگا کل قیامت کے دن جب الہ العالمین اعلان کرے گا، اے فرشتوں حنظلہ کو جنت میں لے کر کے جاؤ، میں پیچھے سے آؤں گی اور حنظلہ کا دامن پکڑوں گی اور کہوں گی، اے حنظلہ میں تیری بیوی ہوں، میں تیرے انتظار میں پوری جوانی برباد کر دی ہے، میں نے تیرے انتظار میں بڑھاپا کاٹ دیا ہے، میں نے تیرے انتظار میں اپنی پوری زندگی برباد کر دی ہے، اس انتظار میں کہ میں دنیا میں تیری نہ ہو سکی، کم سے کم قیامت کے دن میں تیری ہو سکوں۔ یہ ایمان ہے۔ اور تو غور کریے میرے پیارے ساتھیوں، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، ہم وقت کا لحاظ نہیں رکھ سکتے، وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، مال کی قربانی نہیں دے سکتے، جان کی قربانی کیا خاک دیں گے؟ ایسے ایمان والے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ایسی عورتیں مثالی خاتون ہوا کرتی تھیں۔ غور کریے، بازاروں میں گھومو گی بے پردگی کے ساتھ، پاکستانی سیریل دیکھو گی، چار لوگ بیٹھ کر کے چگلی کرو گی، ایک دوسرے کی برائی کرو گی، تو تمہارے گھر میں شیطان پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ابن تیمیہ پیدا ہوں گے؟ شادی کے بعد تم یہ امید لگاؤ ہمارا لڑکا نیک پیدا ہونا چاہیے، ہمارا لڑکا شریف پیدا ہونا چاہیے، ہمارا لڑکا ایسا پیدا ہو، ہماری اولاد ایسی ہو جو بڑھاپے کا سہارا بنے، تو ایسی اولادیں معاف کریے گا نہیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے کیونکہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے گھر گھر کا ماحول، چاہے شہر ہو چاہے گاؤں ہو، ہم تو جان کی قربانی کی بات کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ابھی جان دینے کی یہیں پر بات ہو جائے تو سب سے پہلے کو میں ہی بھاگ جاؤں۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، کبھی مال کی قربانی تو کبھی جان کی قربانی، کبھی وقت کی قربانی۔ ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ بہار کے لوگوں، یوٹیوب کے ذریعے میری بات کو دوسروں تک پہنچانا، تم نے اتہاس بنایا ہے جلسوں کے معاملے میں، اور آگے بھی بناتے رہو گے۔ تم نے بہت لوگوں کو جھیلا اور جھیلتے رہو گے، لیکن اب وقت آ گیا ہے اپنے گاؤں میں تبدیلی لانے کا، وقت آ گیا ہے ہر گاؤں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا۔ بہار کے لوگوں، وقت آ گیا ہے، اب تم نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے؟ کوئی بات نہیں، 10 لوگ سنیں گے، سنیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، دور تک بات جائے گی۔ ہر گاؤں کے اندر مدرسہ کھلنا چاہیے، ہر گاؤں کے اندر عالموں کی قدر ہونی چاہیے، چاہے جتنے جلسے کروا لو، میری یہ نصیحت ہے، اپنے عالموں کے ساتھ برا برتاؤ مت کرنا۔ وقت آ گیا ہے بہار کو چینج کرنے کا۔ اب جلسے جلوس یہ سوچ کر مت سنو کہ ہم کو مزے لینا ہے۔ ہندوستان کے حالات دیکھیے کہ سنبھالا کے نام سے اس کو سنبل بنا دیا گیا کہ سنبل کے اندر انتم مہارشی آئیں گے، اور مسجد اور مدرسے کے نام پر، مندر کے نام پر سیاست کو سیکتے ہوئے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں جنگ لائی جا رہی ہے۔ علم حاصل کرنے کا وقت ہے،
ایک دوسرے کے گربان میں جھانکنے کا وقت نہیں ہے، اپنے گربان میں جھانکنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے، تاکہ کل کوئی اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ہم جلسے جلوس اب یہ سوچ کر نہ سنیں کہ ہمیں منتر سننا ہے، ہمیں فلاں کے بارے میں سننا ہے، ہمیں فلاں مولوی چاہیے، فلاں مولوی آئے گا، چندہ اکٹھا ہوگا، اس کے بعد ہم اس کے مزے لیں گے، تب جا کر کے جلسہ کامیاب ہوگا۔ معاف کریے گا اگر یہ جلسہ، یہ جلوس بہار کی سرزمین پر چندے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ ہاں ایک مقصد ہے کہ مدرسے کے تعاون کے لیے کرایا جائے، مسجد کے تعاون کے لیے کرایا جائے۔ معاف کریے گا ایسے جلسوں سے اچھا ہے آپ آرکیسٹرا کروا دو، جب آپ کی نیت نہ صاف ہو کریے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے، نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، تعلیم کا میدان کھوکھلا ہے۔ یہ بہار کے نوجوان، میں خاص طور پر بہار کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں کے نوجوان ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے نہیں، گانجا پھونکنے لگے، شراب کی بوتل ان کے ہاتھوں میں آنے لگی، بیئر پینے لگے۔ یہ کون سی تعلیم کا نتیجہ ہے؟ تم سے زیادہ جلسے کوئی نہیں سنتا، تم سے زیادہ دین کی تعلیم نہیں سنتا کوئی۔ میرے بھائیوں ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ اب جلسے سنو تو اس نیت سے کہ مولویوں کی بات کو سننا ہے، چاہے کوئی گا کے کرے، چاہے کوئی سمپل کرے، چاہے بنگلہ میں کرے، چاہے اردو میں کرے، چاہے سمپل الفاظ میں کرے، چاہے چلا کر کرے۔ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، ہمیں اس کو سننا ہے، اس کو جاننا ہے۔ عمل نہ کر سکو کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو عمل کرنا ہے، لیکن جانکاری ہونا تو۔ آج کہاں جا رہی ہے نئی جنریشن؟ میرے بھائیوں غور کریے، ایمانی جذبے کا آپ عالم دیکھیے، کس طریقے کی خاتون ہوا کرتی تھی۔ میں بیان یہ کر رہا تھا حضرت حنظلہ کی بیوی کا واقعہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے آپ، میں آپ کو نہیں روک رہی ہوں، آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ، اسی جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، اسی جنگ احد میں، سب جنگ احد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش جنگ احد میں شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میں اگر صرف جنگ احد کے بارے میں بیان کرنے لگوں 3-4 گھنٹہ کم پڑ جائے گا۔ جو 70 صحابہ اکرام اس جنگ احد کے اندر شہید کیے گئے، میرے بھائیوں ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ان کے سر کو ڈھانپا جا رہا ہے تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر کو ڈھانپا جا رہا ہے تو سر کھل جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور صحابہ اکرام سے کہنے لگے، صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نے 69 لاشوں کو دیکھ کر کے اتنا نہیں روئے جتنا آپ مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ جانتے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ آئے میرے صحابہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو ایک دن میں ایک کپڑا پہنا کرتے تھے۔ آہا، ایک بار جو کپڑا پہنا کرتے تھے دوبارہ وہ کپڑا اپنے جسم میں نہیں پہنا کرتے تھے، فقیر اور غریب کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے، جب راستے سے نکلتے تھے تو راستے میں رہنے والے بیٹھنے والے لوگ سمجھ جایا کرتے تھے ان کی خوشبو سونگھ کر کے آج مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے، مصعب بن عمیر آنے والے ہیں۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو کروڑ پتی ہوا کرتے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے ان کو ایک کفن تک کے میسر نہ ہوا، سر ڈھانکا جا رہا ہے تو پیر کھلا جا رہا ہے، پیر ڈھانپا جا رہا ہے تو سر کھلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے مصعب بن عمیر میں کتنا بے بس ہوں، میں کتنا زیادہ کمزور ہوں، تو دنیا کے اندر اتنے لباس بدلا کرتا تھا
لیکن یہ محمد تجھے ایک کفن تک کے نہ دے سکا. اے مصعب بن عمیر میں تیرے پیر پہ گھاس ڈال رہا ہوں. تو کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو جنتی لباس میں اٹھایا جائے گا. اللہ تجھ کو جنتی لباس عطا فرمائے. میرے بھائیوں یہ مصعب بن عمیر ہے. انہی شہیدوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے. ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا, پیٹ پھاڑا گیا, سینے کو چاک کیا گیا, کلیجہ نکالا گیا, چبانے کی کوشش کری گئی, تھوک دیا, کان کاٹا گیا, ناک کاٹی گئی, زبان کاٹی گئی. اس کا ہار بنایا. ہار بنانے کے بعد اپنے گلے میں ٹانگا اور کلیجے کو منہ میں چبانے کی کوشش کری جا رہی ہے. کلیجہ پھینک دیا. اللہ کے نبی نے اپنے چاچا کی لاش کو دیکھا. کان کٹا ہوا ہے, ناک کٹی ہوئی ہے, زبان نکلی ہوئی ہے, کلیجہ باہر نکلا ہوا ہے, پیٹ پھٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی اکرم نے جب اپنے چاچا کی لاش کو دیکھا فرمایا اے میرے چاچا انتا سید الشہداء, آج سے تم حمزہ نہیں, آج سے تم تمام شہیدوں کے سردار ہو. پیچھے سے صفیہ آئی, آپ کی بہن, حضرت حمزہ کی بہن آئی, نبی اکرم کی پھوپھی آئی. خبر ملتی ہے میرا بھائی جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ صفیہ کو روکا جائے. صحابہ اکرام نے روک دیا. نہیں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ اندر نہیں جا سکتی ہیں. کہا یہ حکم کس کا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کا حکم ہے. کہا میرے بھتیجے کو بلاؤ, محمد ابن عبداللہ کو بلاؤ. اللہ کے نبی اپنی پھوپھی صفیہ کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں صفیہ تم اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکو گی, لہذا واپس چلی جاؤ. حضرت صفیہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی مجھے خبر مل چکی ہے, میرا بھائی جنگ احد میں شہید کر دیا گیا ہے. اس کے کان کاٹ دیا گیا ہے, اس کی ناک کاٹ دی گئی ہے, اس کا ہار بنا کر کے گلے میں پہنا گیا ہے, اس کا کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا ہے. اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں, میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھوں. اللہ کے نبی نے آنسو پوچھنے کے بعد حضرت صفیہ سے کہا اے صفیہ جاؤ, تمہارے بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے, جاؤ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ لو. حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی لاش کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں؟ میرے بھائی کا کان کٹا ہوا ہے, ناک کٹی ہوئی ہے, زبان کٹی ہوئی ہے, پیٹ پھٹا ہوا ہے, کلیجہ چبا ہوا کنارے پڑا ہوا ہے. رونے لگتی ہے, دہاڑ مار مار کر چیخ کر کے رونے لگتی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میری پھوپھی میں نے تم سے کہا تھا تم اپنے بھائی کی لاش کو نہ دیکھ سکو گی, تم اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکو گی. میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو, حضرت صفیہ کا جواب سنو. حضرت صفیہ کہتی ہے اے میرے سرتاج, اے اللہ کے نبی, اے میرے بھتیجے, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بھائی اتنی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا ہے, کان کاٹ دیے گئے, ناک کاٹ دیا گیا, زبان کاٹ دی گئی, کلیجہ چبا لیا گیا, بلکہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں تو اللہ سے دعا کر رہی ہوں الہ العالمین کاش میرے 70 بھائی ہوتے, 70 بھائی ہوتے, اور وہ 70 بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے. ہائے افسوس میرا تو صرف ایک بھائی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں, میرے تو 70 بھائی ہونا چاہیے تھے, اور وہ 70 بھائی ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے.
یہ کون سا ایمان تھا، یہ کون سا جذبہ تھا جو صحابیہ کو مجبور کر رہا ہے یہ الفاظ کہنے کے لیے کہ میرے 70 بھائی ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتی جاتی. کون سا جذبہ تھا؟ ایسا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ غور کریے، اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے. ایسی ایسی مثالیں سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی انسانی تھے. ان کا مقصد تھا، ان کا مقصد تھا کہ جنت کو حاصل کرنا، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا. بس ایک ٹارگٹ تھا، جنت کو پانا ہے. جان چلی جائے، مال کی قربانی دینی پڑے دے دوں گا، جس چیز کی قربانی دینی پڑے دے دوں گا، لیکن جنت کو پانا یہی ایک ٹارگٹ تھا. ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ مال کما کر کے عیاشی کرنے جانا ہے. بڑا سنا ہے بہار کے بارے میں، خاص طور پہ یہاں کے بارے میں. وہ کون سا آپ کا علاقہ لگتا ہے؟ سلیگوڑی. یہاں سے لوگ کمانے کے بعد، میں شاید نام بھول رہا ہوں، لوگ یہاں سے لاکھوں کمانے کے بعد، ایسی میرے سامنے مثالیں ہیں جو لکھپتی تھے، لاکھوں کمانے والے لوگ تھے، لیکن عیاشی میں، شراب خوری میں اپنی زندگی برباد کر دی. کتنے لوگ ہیں ہماری نظروں کے سامنے یہاں پر اس گاؤں کے اندر. تو یہ مقصد نہیں تھا کمانا ہے، سلیگوڑی میں جا کر کے عیاشی کرنا ہے، سونا گاچھی میں جا کر عیاشی کرنا ہے، شراب پینا ہے. ٹارگٹ، انسان صرف اپنا ٹارگٹ ایک محض رکھ لے کہ میرا مقصد ہی یہی ہے، تو پھر وہ اپنے مقصد کو پا کر رہتا ہے. تو صحابہ اکرام کا مقصد تھا، وہ نبی کے جانثار صحابہ، ایک اشارے پہ جان دینے والے لوگ، ان کا مقصد تھا، ٹارگٹ تھا کہ جنت، کچھ بھی ہو جائے جنت کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے. دیکھیے وہ بنو دیناریہ کی عورت، یہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے. تھوڑا پانی دیجیے. بنو دیناریہ کی خاتون، یہ بھی جنگ احد میں کامرانی کی دعا کر رہی ہے. جس کا باپ بھی جنگ احد کے اندر لڑ رہا ہے، جس کا شوہر بھی جنگ احد میں لڑ رہا ہے، جس کا بھائی بھی جنگ میں لڑ رہا ہے، جس کا بیٹا بھی جنگ میں لڑ رہا ہے. آپ جذبہ ایمان دیکھیے میرے بھائیو. بس میں بھی زیادہ دیر نہیں بولوں گا، کچھ ہی دیر بولوں گا کیونکہ سناٹا ہو گیا ہے. تھوڑی دیر اور صبر رکھیے، چلے جائیے گا. کہ ایک خاتون جس کا باپ بھی جنگ میں لڑ رہا ہے، بھائی بھی لڑ رہا ہے، بیٹا بھی لڑ رہا ہے، شوہر بھی لڑ رہا ہے، چاروں لوگ جنگ میں، اور یہاں بنو دیناریہ کی خاتون سجدے میں پڑی ہوئی ہے. وہ بوڑھی عورت سجدے میں ہے اور جانتے ہیں جنگ کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہے. ادھر بوڑھی خاتون سجدے میں ہے، ایک نوجوان گھوڑا لے کر کے آیا. اے بوڑھی ماں، سجدے سے اٹھو. کہا کیا بات ہے؟ کہا بوڑھی ماں، تیرا باپ جنگ میں شہید کر دیا گیا ہے. باپ کے شہید ہونے کی خبر ملی،
कलेजे को पकड़ा, कहने लगी मैंने अपने बाप के बारे में न पूछा, मैंने फातिमा के बाप के बारे में पूछा, रुकैया के बाप के बारे में पूछा, रुकैया का बाप कैसा है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर सजदे में चली गई। इलामीन मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना, जंग में जीत अता फरमाना, इलामीन मुसलमानों को कामयाब कर। एक नौजवान फिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा ऐ बनो दिनारिया की खातून, ऐ बूढ़ी मां, तुम्हारा शोहर उस जंग में शहीद कर दिया गया है, अपने आप को संभाली। कहने लगी मैंने अपने शोहर के बारे में ना पूछा, मुझे खदीजा के शोहर के बारे में बता, आयशा के शोहर के बारे में बता, वो कैसे हैं? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। चल जाओ वापस, उनकी खबर लेकर के आए। आंखों में आंसू है, सजदे में चली गई। आय अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना। फिर एक नौजवान आया घोड़ा दौड़ाते हुए, कहने लगा मां उस जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया है। आंसुओं को संभाला, कहने लगी मैंने अपने भाई के बारे में सवाल ना किया, मुझे ये बता अली का भाई कैसा है, मुझे ये बता मुसलमानों का भाई कैसा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे है? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आंसू पोंछती है, सजदे में चली गई। कामयाबी व कामरानी की दुआ कर रही है। फिर चौथी मर्तबा एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा मां उस जंग में तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया है। पैरों तले जमीन खसक गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है ऐ नौजवान, मैं अपने बेटे के बारे में सवाल नहीं कर रही हूं, मैं तो अब्दुल्ला के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूं, मैं तो आमना के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूं। मुझे उनके बारे में बता, अब्दुल्ला का बेटा कैसा है, आमना का बेटा कैसा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं? मुसाफिर कहता है, घोड़े पे सवार आदमी कहता है नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। 70 लाशें मेरे भाई, वो सारे वाकयात जंगे ओहद के मैंने बयान किए हैं। 70 लाशें वहीं पर। उस बूढ़ी खातून आती है, उसको बुलाया जाता है। क्या देखती है, एक तरफ उसका बाप भी शहीद किया हुआ है, बेटा भी शहीद किया हुआ है, शोहर भी शहीद किया हुआ है। 4 लाशें वहीं पर बिछी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं, रोती हुई कहती है इलामीन, जब इन चारों को कल कयामत के दिन जन्नत में जाने का ऐलान करना, मेरे भाई को तू जब जन्नत में दाखिल करे, मेरे शोहर को जब तू जन्नत में दाखिल करे, मेरे बाप को तू जब जन्नत में दाखिल करे, मेरे बेटे को तू जब तू जन्नत में दाखिल करे, तो मैं भी पीछे से आऊंगी और कहूंगी इलामीन, मैंने अपने भाई के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने बाप के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने शोहर के गम को किनारे कर दिया, मैंने पूरी जिंदगी यूं ही इस तरीके से गुजार दी। आए मेरे भाई अकेले अकेले जन्नत में कहां जा रहे हो, आए मेरे शोहर अकेले अकेले जन्नत में कहां जा रहे हो, आए मेरे बेटे अकेले अकेले जन्नत में कहां जा रहे हो, मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो। मेरा दुनिया में कोई ना बचा था, चारों के चारों लोग तुम लोग शहीद कर दिए गए थे, मुझे भी अपने साथ जन्नत के अंदर ले चलो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कौन सा जज्बा था
کہ ایک خاتون اب اسی جنگ میں اپنا بھائی بھی کھو دیے، اپنا شوہر بھی کھو دیے، اپنے باپ کو بھی کھو دیے، اپنے بیٹے کو بھی کھو دیے۔ وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ جذبہ ایمان تھا، وہ ایمان کی دولت تھی کہ ہر کوئی جنگ میں شہید کر دیا جا رہا ہے لیکن پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے، پیشانی پہ بل نہیں آ رہا۔ غور کریے میرے بھائی، تو یہی وہ ساتھی ہے، انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ساتھی ایسے ہوں گے کہ ایک اشارے پہ جان دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ ایک اشارے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ ایسے ایسے صحابی، ایک صحابی رسول بیساکھی لیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنگ احد کا موقع ہے، کون ہے جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایک لنگڑے لولے صحابی سامنے آتے ہیں، بیساکھی لیے ہوئے ہیں، لنگڑاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول ہمیں جنت چاہیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم گھر جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، ان ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت ہے، میں کئی کافروں کو واصل جہنم کر سکتا ہوں، میں کئی کافروں کو جہنم پہنچا سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے اتنا کہنے کے بعد وہ میدان جنگ میں کود جاتے ہیں، بیساکھی لیے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 کافروں کو واصل جہنم پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا جذبہ تھا کہ پیروں میں طاقت نہیں ہے، ہاتھوں میں بیساکھی لیے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کا جذبہ دیکھیے، ایک ہاتھ سے لڑتے لڑتے 10 کافروں کو واصل جہنم پہنچا دے رہے ہیں، جہنم میں پہنچا دے رہے ہیں، اور خود غازی کہلائے جا رہے ہیں، لیکن آخر میں دشمنوں کی گردن سے، ان کی تھل سے ان کی گردن الگ کر دی جاتی ہے، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سا جذبہ تھا میرے پیارے ساتھیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہے، گال پھٹا ہوا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، کاندھا پھٹا ہوا ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، خیمے میں آپ ہیں، جنگ احد میں خیمے کے اندر آپ کو اندر کیا گیا، اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، نبی اکرم کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں کی ٹھڈی مبارک بھی آپ کی پھٹ گئی ہے، خون نکل رہا ہے، دانت بھی ٹوٹا ہوا ہے، چہرے مبارک سے خون نکل رہا ہے، پھٹا ہوا ہے، پیشانی سے خون نکل رہا ہے، سر بھی پھٹا ہوا ہے، شولڈر پہ بھی چوٹ ہے، خون نکل رہا ہے۔ آہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائی جلاتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس چٹائی کو جلا کر کے راکھ اٹھاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر رکھتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر وہ راکھ رکھتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی یہ حالت ہے، اور نبی اس حالت میں اعلان کرتے ہیں کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے گا، کون ہے جو میرے خیمے کی دیکھ بھال کرے گا؟ ایک صحابی آئے، میں کروں گا، سامنے آئے، خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمنوں نے تیر چلائی، شہید کر دیے گئے، دوسرے صحابی آئے، دشمنوں نے تیر چلائی، شہید کر دیے گئے، پھر ایک صحابی آئے، پہلا تیر لگا کوئی اثر نہ ہوا، دوسرا تیر لگا کوئی اثر نہ ہوا، تیسرا تیر لگا کوئی اثر نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، 70 تیر صحابہ کرام کے اس صحابی کے لگے، لیکن پیشانی پہ بل نہیں آیا، جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ کون سا جذبہ تھا؟ جنت حاصل کرنا تھا، نبی کے وفادار صحابی تھے، نبی نے اعلان کیا کون ہے جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، آئے میرے خیمے کی حفاظت کرے، میرے خیمے کے باہر کھڑا ہو جائے۔ ایک ایک صحابی آتے جا رہے، شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسے تھے، 70 تیر لگنے کے بعد بھی وہ صحابی کھڑے ہیں اور لاسٹ میں گر جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ جذبہ ایمان تھا۔ اسی ایمان کے جذبے کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اسی ایمان کے جذبے کو۔
تب جا کر کے ہمارے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے. سوا ایک ہو رہا ہے, ختم کر دوں کہ اور بولوں؟ اور بول دوں؟ تو میرے بھائیوں, میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ ایمان کا جذبہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے تھے, نہیں سمجھتے تھے. یہاں معاملہ الٹا ہے, چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. ایک تو جان کی مثال ہو گئی, وہ صحابہ کرام مال کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط شالی پڑ جاتی ہے, قحط شالی پڑ گئی. لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان تھے, تڑپ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا فکر مت کرو, انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پریشانی کو دور کر دے گا. لوگوں کو تسلی دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ دن کے بعد گلے آنے تھے. 10,000 1,000 اونٹ جو گلے سے لدے ہوئے تھے وہ آنے تھے ملک شام سے. جب وہ 1,000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے ملک شام سے مدینہ آ گئے تو جانتے ہیں مدینہ کے اندر قحط شالی تو تھی, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے بزنس مین اس گھات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں سے گلہ اٹھائیں اور اس کو زیادہ دام میں لوگوں میں بیچیں اور پروفٹ کمائیں. حضرت عثمان غنی کے جب 1,000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے آئے تو بڑے بڑے مدینہ کے تاجر, بڑے بڑے بزنس مین جمع ہوئے. کہنے لگے عثمان, سنا ہے تمہارے پاس 1,000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے آئے ہیں, ہم ان کا سودا کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا بولی لگاؤ. میرے بھائیوں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. حضرت عثمان نے کہا یہ گلہ میں نے 10 لاکھ کا منگایا ہے, 10 لاکھ کا منگایا ہے. لوگوں نے کہا اے عثمان ہم اس کے 12 لاکھ روپے دیں گے. کتنے؟ 12 لاکھ روپے. کہا نہیں, اور بولی لگاؤ. دوسرا تاجر اٹھا کہنے لگا اے عثمان ہم اس کے 14 لاکھ روپے دیں گے. کہا نہیں, اتنے میں بھی کام نہیں ہونے والا. بھائی آپ 14 لاکھ میں ہمیں دو, ہم جتنے میں بھی بیچے وہ ہماری مرضی. قحط شالی مدینہ کے اندر پڑی ہوئی ہے, ہم آپ سے خریدیں گے, آپ سے خرید کر کے وہ ہول سیل میں یا ریٹیلر کو بیچیں گے, ہم وہ جتنے میں بھی بیچے. تو کہنے لگے نہیں 14 لاکھ میں نہیں. آئے عثمان یہ کون سی بات ہوئی, 10 لاکھ کے گلے کے ہم 14 لاکھ دے رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, آخری بولی 16 لاکھ, ہم 16 لاکھ دینے کو تیار ہیں. کہنے لگے نہیں اس میں بھی کام نہیں چلے گا. سب تاجر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. سالہ ہم سے بڑا کون تاجر پیدا ہو گیا مدینہ کے علاوہ جو 16 لاکھ کے اوپر دینے کو تیار ہے. حضرت عثمان نے 12 لاکھ پہ کہا نہیں ہم کو اس سے زیادہ مل رہا ہے. 14 لاکھ پہ کہا ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے. 16 لاکھ پہ بھی کہا ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے. سب تاجر ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں, ارے ہم سے زیادہ کون دینے کو تیار. تو کہنے لگے اے عثمان بھلا بتاؤ کون ہے جو ہم سے زیادہ دینے کو تیار ہے, اس کا نام تو بتاؤ, اور کتنا دے رہا ہے. جتنا وہ دے رہا اس سے 2% زیادہ ہم دے دیں گے.
لیکن بتاؤ تو صحیح کون ہے اور کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا ہم کو 10 لاکھ کا 1 کروڑ مل رہا ہے. اچھا دماغ صحیح ہے. کہاں 10 لاکھ کا 1 کروڑ مل رہا ہے. اچھا کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا اللہ دے رہا ہے. اور یہ آیت پڑھی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جو اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن 1 نیکی لے کر کے آئے گا ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے. ہم اللہ کی راہ میں 10 لاکھ کا مال قربان کریں گے. مدینہ کی قحط شدہ لوگوں غریبوں کے اوپر بانٹیں گے, غریبوں میں دے دیں گے. کل قیامت کے دن اللہ ہمیں 10 لاکھ کا 1 کروڑ بنا کر کے دے گا, یعنی 10 گنا بنا کر کے اس کو دے گا. یہ ایمان کا جذبہ تھا. یہی وہ حضرت عثمان ہے. جنگ تبوک میں اعلان ہوتا ہے آئے لوگوں جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے. گرمی کا موسم ہے, لوگ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں, پیاس کے بھوک کے مارے اچھل رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, گلے سوکھے جا رہے ہیں. اب سواریاں بھی نہیں ہیں, پینے کے لیے مشکیزیں بھی نہیں ہیں, کھانے کے لیے سامان بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا اے لوگوں جنگ کے لیے کچھ چیزیں روانہ کرنی ہے, جنگ کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرنا ہے. لوگوں میں اعلان کیا, کسی نے کچھ لا کر دیا, کسی نے کچھ لا کر دیا, کسی نے کچھ لا کر کے دیا. اسی مجلس میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا, فرمایا تم میں سے کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دینے کو تیار ہیں. کہا ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تم میں سے کون ہے جو 100 اونٹ قربان کرے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں. 200 اونٹ ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا تم میں سے کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ ہم 100 اونٹ اور دینے کو تیار ہیں. میرے بھائیوں 100 نہیں, 200 نہیں, 300 نہیں, 400 نہیں, 700 اونٹ 7 مرتبہ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور 7 بار حضرت عثمان غنی لبیک کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا, میں آپ کو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دوں گا. ہر بار 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتے چلے جا رہے ہیں. 7 بار اللہ کی راہ میں دیا, 7 بار دیا, 700 اونٹ ہو گئے. 8ویں بار اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی نے منع کر دیا اے عثمان بیٹھ جاؤ, اے عثمان بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ تم نے اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ قربان کر دیا ہے. ما ذرہ عثمان ما عملا عملا بعد اليوم قطو. آئے عثمان, او لوگوں, آئے مجلس میں بیٹھنے والے سنو, آج سے عثمان اگر کوئی نیکی نہ کرے گا, آج سے عثمان اگر کوئی ذرہ برابر نیکی نہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت دے کر کے رہے گا, اس لیے کہ عثمان نے آج 700 اونٹ کی قربانی دے دی ہے. اسی کو اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے مال اور جنت, اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جان کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے. یعنی اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے مال کی قربانی دینی پڑے گی تو دیا جائے گا, جان کی قربانی دینی پڑے گی تو دیا جائے گا, اور اس کے بدلے اللہ نے وعدہ کیا تم جان کی قربانی دو, تم مال کی قربانی دو, اللہ تمہیں جنت کی قربانی دے گا. تم دیو تو صحیح, اللہ تمہیں جنت دے گا. اسی کو تو اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین, اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے مال کو بھی ان کی جان کو بھی. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. جنت چاہیے, جنت چاہیے,
جنت چاہیے، مال کی قربانی تو دی نہیں جاتی، یہاں چاہیے، باپ کی جاگیر چاہیے، اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے جنت۔ ہاں مولانا صاحب چاہیے، مولانا صاحب نہیں بانٹ رہے ہیں، ان والے فرقے کے نہیں ہیں ہم۔ ہاں بھیا فلا پیر کے مرید ہو جاؤ تو وہ جہنم میں پھونک مار دیں گے تو جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قبر میں منکر نکیر آئے تو خالی یا غوث یا رسول اللہ کہہ دینا تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں بٹ رہا ہے۔ ہاں مولانا صاحب جنت چاہیے، قربانیاں مانگتی ہے، مال کی قربانی ہم نہیں دے پا رہے تو جان کی قربانی کیا دیں گے؟ میرے بھائیو غور کریے کہ صحابہ اکرام نے نہ تو جان کو جان سمجھا نہ تو مال کو مال سمجھا، اور انہی تمام چیزوں کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس انتم مہارشی کے جو ساتھی ہوں گے وہ کسی بھی چیز کی قربانی دینے کو حقیر نہیں سمجھیں گے، وہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کیا قربان کر رہے ہیں، جب بھی ضرورت پڑے گی کسی چیز کی وہ قربان کر دیں گے۔ ایسے نبی کے ساتھی ہوں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب اتنے بڑے بڑے واقعات بیان کر رہے ہیں، 700 اونٹ، 1000 اونٹوں سے لدا ہوا گلوں کا واقعہ۔ مولانا صاحب ہمارے پاس تم دن بھر کی 200-300 دہاڑی کمانے والے، ہم 10-20 روپے اگر دیں گے تو ہماری کیا اوقات، ہم کس منہ سے دیں گے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو ایک واقعہ سنا دوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کتنی بھی چھوٹی ہی کیوں نہ ہونے کی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کتنی بھی چھوٹی نیکی ہو کیوں نہ ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر میں بکری کا کھر بھی ہو تو اپنی پڑوسن کو دینے سے اس کو حقیر مت سمجھو، کتراؤ نہیں۔ ارے میں بکری کا کھر، معاملات ایسے آ جاتے ہیں، ارے یار فلاں وہ دے رہا ہے، میں یہ دوں گا تو کیسے منہ دکھاؤں گا، فلاں لوگ 1000-2000 دے رہے ہیں، میں 10-20 روپے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہونے کی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے پاس اگر بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو اس بکری کے کھر کو بھی لوگوں کو دینے سے گریز نہ کرو، دے دو، شرماؤ نہیں، دے دو۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 6 مہینے ہو جایا کرتے تھے ہمارے یہاں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم لوگ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے، کھجور کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ پیڑ میں پتھر باندھ کر گزارا کرا کرتے تھے۔ جس دن گوشت مل جایا کرتا تھا اس دن اللہ کا بڑا شکر ادا کرا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی باہر گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی باہر گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی، میرے گھر میں ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ میرے گھر میں مانگنے والی آتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، ایک بچی دائیں ہاتھ میں تھی، دوسری بچی بائیں ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نام سے کچھ دے دو۔ میں نے گھر میں دیکھا کچھ نہ ملا، دوسرا ڈبہ کھولا کچھ نہ ملا، تیسرا برتن کھولا کچھ نہ ملا، سارے برتنوں کو کھول کے دیکھ لیا کچھ نہ ملا، صرف ایک کھجور ملی، ایک کھجور۔ میں نے اس ایک کھجور کو اٹھایا، اس کھجور کو لیا اور اس مانگنے والی کو دے دیا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے جب اس کھجور کی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کھجور کو دے دیا مانگنے والی کو. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس کھجور کو اس مانگنے والی کو دے دیا. جب اس نے اس کھجور کو لیا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, اس کی گٹھلی کو نکال کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کو اپنی بچی کو دے دیا, دوسرا حصہ دوسری بچی کو دے دیا. وہ دونوں بچیاں کھجور کھانے لگیں, آدھا آدھا حصہ چبا کر کے ختم کر دیے. اس سائلہ نے, مانگنے والی نے دوبارہ سوال کیا کیا تمہارے گھر میں اور کھجور ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا میرے گھر میں صرف ایک کھجور تھی جو میں نے تم کو دے دیا. حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگتی ہیں کہ ایک کھجور اس کے 2 حصے کیے, ایک حصہ پہلی بچی کو, دوسرا حصہ دوسری بچی کو, اور روتے روتے اپنے آنسو کو پوچھتی ہیں. کیا دیکھتی ہے کہ وہ سائلہ وہاں گھر سے چلی گئی, ادھر وہ سائلہ جاتی ہے, ادھر سے اللہ کے نبی آتے ہیں, اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بیان کرتی ہیں. اللہ کے نبی ایسی بات ہے, ایک مانگنے والی میرے گھر پہ آئی, گھر میں صرف ایک کھجور تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 کھجور تھے, ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک پہلی بچی کو دیا, دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا, اور جو سموچا کھجور تھا وہ عورت کھانے چلی. ان بچیوں نے اس کھجور کی طرف لپکے, اس کھجور کے طرف لپکتی ہیں جب بچیاں, تو میرے بھائیوں اس عورت نے اس کھجور کو ابھی منہ میں لے نہیں جا پائی تھی, بچی اس دوسری کھجور کی طرف لپکتی ہیں. اس عورت نے اس کھجور کو نکالا, اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے, پہلا ٹکڑا پہلی بچی کو, دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو بھی دے دیا. میرے بھائیوں اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ جانتی ہو وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے. جو عورت اولاد اور بچوں کی پرورش میں آزمائی جائے اور اس کی اچھی تربیت کر دے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کھجور جس کو حضرت عائشہ نے دینے سے گریز نہیں کری, حقیر نہیں سمجھا. ایک کھجور اگر نیت صاف ہے تو ایک کھجور کو رائی کے دانے کے برابر کی نیکیوں کو اللہ پہاڑ کے برابر بنا دے, اور اگر نیت صاف نہ ہو تو پہاڑ کے برابر نیکی کر دو. عاملۃ ناصبہ کہ پہاڑ کے برابر نیکی کر کے لے کر کے آؤ, تمہاری نیت میں کھوٹ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو ہوا منصورا, وہ ہوا بنا کر کے اڑا دے گا, کسی لائق نہیں ہوگی. نیت صاف رکھو, چاہے وہ رائی کا دانہ ہو, چاہے وہ کھجور ہو, چاہے وہ پانی ہو, اس کو لوگوں تک پہنچاؤ, کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو. بہرحال میرے پیارے ساتھیوں وقت ہو گیا ہے, اب میں اپنی بات کو اسے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ اور عقل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم لوگوں نے جتنی بھی باتیں سنی ہیں ان سب پر عمل, سننے سے زیادہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ تو ایمان پر رکھ,